السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك خير كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم. آمین 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 یا رب العالمین. ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی کتاب سپورٹنگ دا ڈسٹریس اگینسٹ دا ٹرکس آف شیاطین، اور اس میں جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ دا ٹرکس آف شیاطین ٹورڈز دا بنی آدم، کہ کن کن طریقوں سے شیاطین جو ہے بنی آدم کی طرف اپنے اپنے الگ الگ وار سے اس کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. Here we were doing this type. There are types, there are various kinds of stratagems. الگ الگ قسم کے جو ہے لوگ منصوبے یا طریقوں سے جو ہے اپنے کام کو نکالتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ is so merciful, ماشاء اللہ اکبر، کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی کہانی میں لاسٹ کلاس پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک طریقے سے ٹرک یا اسٹریٹجم استعمال کیا. وہ کیا تھا کہ بنیامین کے بستے میں یا ان کے جو ان کا جو سیک، جو ان کا جو بورا جو تھا گلے کا، اس میں انہوں نے اپنے پینے کا جو کپ جو تھا وہ چھپو مطلب رکھوا دیا تھا. تو یہ بھی ایک قسم کا ٹرک تھا. تو اب اس بات کو ہم آج ڈسکس کریں گے. Some people argue for the permissibility of using tricks by claiming that Allah subhanahu wa ta'ala directed Yusuf al-Islam to plot for the detention of his brother. Plot for the detention of his brother. As a matter of fact, Allah subhanahu wa ta'ala allowed his prophet alayhi salam to devise a plan as a punishment for his brothers for what they did to him, and to raise his rank and the rank of his father. In the story of Yusuf alayhi salam, there are a number of good devices. He ordered his men to put their merchandise in their saddlebags so that they may come back. The commentators of the Quran, جو مفسرین ہیں, have given various explanation for this action. تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جن کو دین میں کوئی اپنے من کی جو چیز کروانی ہوتی ہے یا مینیپولیٹ کروانا ہوتا ہے، تو پھر وہ دین میں ایسی ایسی آیات کو یا ایسے سے واقعے کو بیان کر کے اپنے کام کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا بھائی کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ایک طریقے سے یہ چھوٹا سا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز ہوئی. انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے بستے میں وہ سونے کا اپنا جو ہے جام کا جو گلاس تھا وہ رکھوا دیا. پھر دوسری بات کہ اپنے بھائیوں کے جو بھی بیگ تھا اس کے اندر واپس جو بھی ان کا جس چیز سے انہوں نے خریداری کی تھی واپس رکھوا دیا وہ مال. تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگین اس چیز کو ہم سمجھیں، ہم لوگ انبیاؤں کے لیول پہ یا صحابہ اکرام کے لیول پہ نہیں جا سکتے ہیں. ہم لوگ ابھی خود ہی محنت کر رہے ہیں ایک مومن یا ایک مسلمان بننے کی، اپنے آپ کو ایک ایمان کے دائرے میں ڈالنے کی. یہاں پہ بات ہو رہی یوسف علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پہ چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کا درجہ بھی اس لیول پہ تھا. جن امتحان سے وہ گزر رہے تھے وہ ایک عام شخص کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر وہ عام شخص گزرے گا تو اس کا ایمان کا لیول اس پہ نہیں آ پائے گا، اس تقاضوں پہ کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے سہن کر سکے. لہٰذا یہاں پہ بات ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سہن یا برڈن کو برداشت کرنے کا ان کو وہ جذبہ بھی دیا.
تو اب مفسرین کا کیا کہنا ہے؟ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام feared that they may not have enough money to come back to buy another consignment. تو یہاں پہ ایک طریقے سے وہ ایک اگر ہم دیکھیں اس کو تو ایک طریقے سے وہ خیر کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو وہ احسان کی شکل میں دے رہے تھے وہ. تو he is not tricking but he is actually making things easier for them. And the reason was there کیونکہ again there was a devised plan of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے ان کو کوئی کام نکلوانا تھا. تو اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام نے اوروں کے ساتھ ہی کیوں نہیں کیا، کیونکہ اوروں کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہونی تھی. یوسف علیہ السلام کے والد جو ایک عرصے سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اس انتظار میں اس آزمائش پہ انہوں نے کیا کہا، فصبر صبرا جمیل، صبر سے وہ قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کو اس چیز کا اجر دینا تھا صبر کا. تو یہی ہے کہ ہم لوگ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ کلام پاک کی آیت کو لے کر کے وہ اپنی غلط باتوں کو صحیح بنوانا چاہتے ہیں. خاص طور سے جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، جو شرکانہ کام کرتے ہیں، وہ غلط طریقوں کو، آیات کو مس کوٹیشن کو کر کے اپنے کام کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. چاہے وہ مزاروں پہ جانا ہو، چاہے وہ ولی اللہ کو لکھ کے ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا رسول اللہ کہہ کے مانگنا ہو. یہ تمام چیزیں ہمارے دین اسلام میں جائز نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک صحابہ اکرام جاتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا مانگیے. وہ چیز جائز تھی کیونکہ وہ باحیات تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے تمام انبیاء کا انتقال ہوا، جیسے تمام انسان کا انتقال ہوا، ویسے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب اگر جو لوگ یہ کہتے نہیں یا رسول اللہ کہہ کے جو لوگ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے. یہ کہ آپ جو ہم اپنے کلمہ شہادت میں کہتے ہیں کہ سرونٹ اینڈ سلیو آف اللہ سبحانہ تعالی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. عبد یعنی سلیو، ورسول یعنی پروفٹ یا میسنجر آف اللہ سبحانہ تعالی. تو ایگزیکٹلی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ دین کی آڑ میں جو چیز ہمیں منع کر دی ہے، حرام کر دیا، وہ حرام کر دیا ہے، اس کو آپ زبردستی جائز نہ بنائیے. اب اگر یہاں پہ بھی بات اٹھی کہ جو فتویٰ شیئر کر دیا ہے کہ جہاں پہ شیخ عاصم صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں، اگر والد کے اگر بیٹی کے والد اپنی خوشی سے چند لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے، اپنی خوشی سے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر ان کو کوئی ان کے پر زور یا دباؤ کے، تو وہ کر سکتے ہیں. یہ چیز اٹس فائن. دعوت دینا، لوگوں کو کھلانا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. تو اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں اور اگر لڑکے والوں کا اس میں کوئی زور اور دباؤ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، حرام وہ چیز تب ہو جاتی ہے، منع وہ چیز تب ہو جاتی ہے جب لڑکے والے سامنے بیٹھ کے کہیں ہم 500 براتیوں کو لے کے آئیں گے، ہم 500 لوگ کو لے کے آئیں گے، ہم 200 لوگ کو لے کے آئیں گے، ہم 600 لوگ کو لے کے آئیں گے اور آپ کو کھانا کھلانا ہوگا. اور پھر ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھلانا ہے، آپ کو یہاں کھلانا ہے، آپ کو ایسے کھلانا ہے، پر پلیٹ آپ کو اتنا دینا ہے. یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایسے رشتے کو تو پہلے ہی منع کر دینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ شروع سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کریں گے. وہ ان کی نیت، ان کی حقیقت شروع میں دکھ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں. مگر نہیں، ہم لوگ تو اسی طرف جاتے ہیں کہ جو ہم یہی پیارے عزیز بہنوں، ان باتوں کو ہم غلط نظریے سے نہ لیں. جو فتویٰ ہے بالکل صاف فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی کے والد خوشی سے بغیر کسی زور دباؤ کے اگر وہ کھانا کھلوانا چاہتے ہیں تو کھلا سکتے ہیں. اچھا، اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو چنتے ہیں کہ جو بالکل جو آپ کے جو بہت ہی ایلیٹ یا بڑے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم الگ ٹیبل پہ بٹھواتے ہیں، جو بیچارے بہت ہی اس کے ہوتے ہیں ان کو الگ. یہ چیزیں ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. مگر یہ تو ہم بہت صاف طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کی خاص بندھی ہوئی ریبن ہوتی ہے، بالکل آگے بٹھوایا جاتا ہے ان کو، جو بہت ہی ہائی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے جو نہیں اتنے اس ویل آف ہوتے ہیں ان کو بالکل پیچھے بٹھواتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں دین اسلام میں. ہر انسان کو ایک برابر آپ جو ہے کریے. تو جب ہم لوگ اگر لڑکی کے والد جو ہے دعوت دے رہے ہیں نکاح کی،
تو اور اگر وہ سب کو کھانا کھلوا رہے ہیں، وہاں جہاں پہ سبحان اللہ ایک ڈرائیور ہے، جہاں پہ ایک کلرک ہے، ایک کلینر ہے، جو بھی وہاں پہ غریب ہیں، ان کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب لوگ ان کے جاننے میں، اس میں کیا خرابی ہے؟ یاد رکھیے گا میری بات کو کوئی اس کو غلط اندازے میں نہ لے، بات بالکل واضح ہے کہ جہاں پہ والد لڑکی کے اپنے خوشی سے کر رہے ہیں کوئی دعوت، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ لڑکے والے زور دباؤ ڈال کے اور پھر اگر لڑکی کے والد جو ہے لون لے رہے ہیں اور انٹرسٹ کے پیسے کو کر رہے ہیں، وہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو پلیز یہی چیزیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ یا ہم لوگ جان کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں، جبکہ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے۔ میں نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ میری شادی میں نکاح کی کوئی بہت بڑی دعوت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ہم لوگ نے مسجد میں ہمارا نکاح ہوا، مسجد میں چند لوگ شامل ہوئے، اس میں سے مسجد والے تھے، کچھ ہمارے غریب رشتہ دار تھے، وہ لوگ اتنی دور سے ہمارے نکاح میں شامل ہوئے، مسجد میں آئے، تھوڑی دیر ہمیں انہوں نے دعا دی، کچھ اچھی بات کی، خطبہ سن لیا، کیا حرج تھا اس میں؟ اور جب اتنے لوگ دور سے کتنے لوگ، چند لوگ مثلاً جیسے کہ 50 ہیں، 25 لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر لڑکی کے والد جو ہے ان لوگ کو اپنی خوشی سے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ اب لوگ نہیں، نکاح کا کھانا حرام ہے، کس نے کہا نکاح کا کھانا حرام ہے؟ ایسا کوئی اگر ایسا کوئی حدیث ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت آپ مجھے دکھائیے۔ کسی نے دیکھیے، حرام چیز جو وہ چیز غلط تب ہو جاتی ہے جب اس کو شریعتاً غلط شکل سے لیا جائے۔ جو آج کل ہمارے جو انڈیا کی سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے کہ لوگ پریشر میں آ کے لڑکے، ہم آپ کو میں کلیئر ایگزامپلس دے رہی ہوں، کتنے ایسے واقعے میرے سامنے آئے، کیسز میرے سامنے آئے جہاں پہ لڑکے والے جو ہے لڑکی والے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں شادی سے پہلے کہ ہمیں سونے کی چین چاہیے، ہمیں سونے کی بریسلٹ چاہیے، ہمیں سونے کی گھڑی چاہیے، اور لڑکی والے باقاعدگی سے چیزیں کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام چیز کو انسان پروموٹ کر رہا ہے۔ حرام آدمی کے لیے سونا ناجائز ہے، مگر آپ اس چیز کو کر رہی ہیں۔ تو یہی ہے کہ ان باتوں کو، دین کی باتیں بالکل واضح ہیں، اگر کوئی فتویٰ ہے، اگر کوئی بات ہے، بالکل کلیئر ہے وہ، اور اس میں بالکل کلیئر کوٹیشن دیا ہوا ہے کہ اگر باپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اگر لڑکے والے، کتنے دفعے ہوتے ہیں لڑکے والے اتنے قاعدے اور اتنے اچھے ہوتے ہیں، قاعدے کے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم لوگ کہتے ہیں دعوت، کہتے ہیں نہیں ہمیں دعوت بھی نہیں چاہیے، تب لڑکی کے والد کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی خوشی سے کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے لون یا بھیک مانگ کے نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ، دعوت کو قبول کیجیے آپ۔ تو اپنی آپ تحقیقات کر لیجئے، چیزوں کو جان لیجئے، اگر آپ اتنی زیادہ اگر ہم پرہیزگار ہیں کہ نہیں، ہمیں لوگ یہاں تک کہہ دیتے کہ نہیں نکاح کا کھانا حرام ہے، کیسے آپ حرام قرار کر رہی ہیں اس کو؟ آپ کس اسٹیٹ پہ ہیں کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ کھانا حرام ہے؟ پہلے پتہ تو لگا لیجئے۔ ہاں، اگر اس شادی میں زور زبردستی سے چیزوں کو کیا گیا ہو، تب آپ پھر پرہیز کیجیے ایسی جگہوں پہ جانے سے۔ پھر یہاں تک میں نے ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی، فری مکسنگ۔ چلیے نکاح کا کھانا آپ نہیں کھا رہی، ولیمے میں جو ہے سارے لڑکے لڑکیاں، محرم نہ محرم سب لوگ اکٹھا کھڑے ہوئے ہیں، یہ چیز جائز ہو گئی ہے؟ لڑکی کو سجا کر کے سارے غیر محرموں کے سامنے جو دکھایا یہ چیز جائز ہو گئی ہے؟ ہاں، تو دین میں مینیپولیٹ نہ کرے چیزوں کو انسان۔ دین کوئی بفے نہیں ہے کہ جو چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ دین دین ہے۔ جو انسان دین میں تھوڑی سی بھی چیز کو جو ہے غلط نظریہ دیتا ہے، یا ٹرک جو آج بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے پر لعنت بھیج دی ہے۔ بات جو واضح و واضح ہے، کسی چیز کو انسان ڈھانک کے یا کسی چیز کے آڑ میں نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، بس بات سیدھی سی ہے یہاں پہ۔ نہیں بات آ رہی کہ اب لوگ یوسف علیہ السلام کی کو لے کے کہتے ہیں کہ بھائی کہ انہوں نے جو ہے ایسا کیا، اپنے بھائی کے اس میں یہ ڈال دیا، تو یہ چیز غلط تھی۔ نہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی واضح وجہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے،
مگر اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر کسی کو آپ پریشان کرنی، کسی کو آپ ہیرس کرنی، کسی کو آپ امبیرس کریں، کسی کو آپ پریشرائز کر رہی ہیں، تو وہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہ کہیں نہیں کہ آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے زبان سے تکلیف دیجیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کتنے دفعے شادی سے پہلے ہی لڑکے والے خاص ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں فرنیچر فلاں فلاں برانڈ کا چاہیے، فلاں فلاں جگہ سے چاہیے، اور وہ فلاں جگہ لاکھوں سے کم کا جو ہے فرنیچر نہیں بیچ رہا ہے۔ تو یہ تو کلیئر ڈیمانڈ ہے، یہ تو کلیئر ڈاوری ہے، یہ تو کلیئر پریشرائزیشن ہے۔ یہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان لڑکے والے خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں۔ کلام پاک میں کہ اگر بچی کے والدین خوشی خوشی کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو قبول کیجئے، خوشی خوشی، یہ نہیں کہ پریشر میں۔ اور کچھ جگہوں پہ پریشر بالکل بظاہر ہوتا ہے، بالکل بالکل کلیئر ہوتا ہے پریشر، کہ انہوں نے لون لیا ہے، انہوں نے انٹرسٹ کے پیسے لیے، انہوں نے ایک طریقے سے بہت زیادہ گر گرا کے اپنے لوگوں سے کہہ کر کہ بھائی کہ آپ لوگ کیجئے، آپ کو کرنا ہوگا، بچی کی شادی ہے۔ کتنے لوگ تو پریشر بنواتے ہیں کہ کیجئے آپ لوگ۔ نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ Yusuf al-Islam feared that they may not have enough money to come back to buy another consignment. He may have thought that taking their money may have caused them hardship. یہ صلہ رحمی کر رہے ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں اپنے لوگ کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ جو دور میلوں دور آئے ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنوں کے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہ یہاں پہ۔ He may have considered me to take money from them. He wanted to demonstrate his generosity by returning their merchandise, hoping that it may encourage them to return. ان کو واپس بلانے کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا سبب تھا، اور وہ کیا تھا؟ پہلے دھیرے دھیرے کر کے اپنے بھائی یا اپنے والد کو واپس بلاتے وہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، ایک حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ آج اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھ رہے ہیں۔ well, take it in a practical way or take it in a harder way, whatsoever. We are learning a lesson that nothing could be done without the will of Allah subhanahu. Nothing can be done without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing. No matter how hard you try to get that, or no matter how hard you want to get rid of that, it cannot happen until and unless Allah Azza wa Jal has prescribed its time, its legislative time, measured time. اگر آپ کلام پاک کی آیت کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ باقاعدگی سے کہہ رہے ہیں it's measured time, it's limited time، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقدار، وہ میجرمنٹ موجود ہے، وہ وقت موجود ہے کہ اتنے وقت میں وہ چیز ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کے ہر پل کو بہت ناپ تول کے لکھ دیا ہے کہ اس کے ہر پل میں کیا ہونا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ چیز جب سیکھ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونی ہے، تو اس میں انسان کو صبر کر لے جانا ہے۔ ہاں، جہاں پہ ناحق ہو رہا ہے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب آپ حق پہ آئیے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کتنی دفعہ ہم حق کی بات بتاتے ہیں، سامنے والے حق کی بات کو نہیں لیتے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جنگ لڑنا ہے، لڑائیاں لڑنی ہے؟ نہیں، خاموش ہو جانا ہے، صبر کر لے جانا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہی پیاری سی بہنوں، زندگی کو ہم اب اپنے دین کو سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کلام پاک کو سیکھ رہے ہیں، اپنی حدیث کو سیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ جنہوں نے پوری سیرت سن لی ہے، پوری سنت سنی ہوئی، ہر چیز کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب عمل آتا ہے تس، زیرو ہو جاتے ہیں، صفر، زیرو ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ صرف سن رہے ہیں، مگر سننے کے بعد عمل کرنے کی ان کے دل میں وہ قوت اور طاقت نہیں آ پا رہی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بدلے، انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے بصیرت کی جو ہے گزارش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصیرت دیجئے، مجھے حکمت دیجئے۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے حکمت دے، مجھے حکم، مجھے صحیح ججمنٹ، ساؤنڈ ججمنٹ دیجئے اللہ تعالیٰ۔ His plan was to make them return and bring his brother with them. He had a plan behind it. کتنے لوگ تو ان کی الگ پلاننگ ہوتی ہے شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق، لڑکی کو چننے کے متعلق۔ they have a big plan behind them کہ بھئی میں فلاں
سے اس لیے شادی کر رہی ہوں. کتنے لوگ کا تو یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہوں یا امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہوں یا پھر باہر کی ان کی کوئی نیشنلٹی ہو، جان بوجھ کے ایسے جگہ پہ رشتہ کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ نیشنلٹی یا وہ چیزیں وہ ہو جائیں. ہاں اگر یہ آپ بتا کے کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اگر کوئی ہڈن موٹیوز ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. یہی پیاری سی بہنوں کہ ہم لوگ کتنے لوگ ابھی ریسنٹلی یہ کیس تھا دبئی خلیج ٹائمز میں آیا تھا کہ آدمی دبئی بیس تھا، وہ اس نے شادی کی وہاں پہ دبئی میں وہ رجسٹر ہوا، اور پھر اب اس نے اپنی بیوی کو انڈیا بھیج دیا اپنے ان لاز کے پاس. 3-4 مہینے تک اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں. he stranded her, he left her ایک طریقے سے. اور وہ بیوی اپنے ساس سسر کے گھر میں ظلم ستم ماری جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، گالی گلوچ اس کو دیا جا رہا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ اس کو لا کے ان لوگ کو دوری لا کے نہیں دے رہی ہے، ان کو مال لا کے نہیں دے رہی ہے. وہ اس سے جو پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو لا کے نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور شوہر دبئی میں ہے اور بالکل کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے. یہ ظلم ہے. یہ فتنہ، یہ جو فتنہ دے رہے ہیں مومن مسلمان عورتوں اور آدمی کو، اس کا عذاب بہت دردناک ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ فریبی ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ جو لوگ دھوکے بازی سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد لوگوں کی بچیوں کو بیٹیوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو پریشان کر کے ان سے پیسے، ان سے اپنے مقصد کو جو ہے نکالنا چاہتے ہیں. یہ چیز ہمارے دین اسلام میں جائز نہیں ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر انسان اگر اس کی نیت اچھی ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اگر نیت میں کھوٹ ہے، خرابی ہے، فریبی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں باذن اللہ. میں اس بات کو بھول نہیں پا رہی ہوں. اسی کتاب میں یہ چیز دی تھی کہ جب کوئی do not hold them the wives back with intentions to harm or commit aggression. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین رب الناس ملک الناس الہ الناس رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم فرما رہے ہیں کہ اگر do not hold them، مت ان کو واپس لو اس نیت سے کہ تم ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، تم ان کو اذیت دینا چاہتے ہو. کن کو؟ اپنی بیویوں کو. اگر ان کو طلاق دے دیا، طلاق کے بعد واپس لے رہے ہو تو پھر ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو اذیت نہ پہنچانا. ایک جگہ آتا ہے آیت میں کہ ریلیز them gracefully، ریلیز them gracefully. ان کو بہت ہی عزت و اہتمام سے، آپ ان کو نہیں رہ پا رہے ہو، عزت و اہتمام سے ان کو الگ کر دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو اذیت نہ دو. یاد رکھیے یہ آپ جو کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ خاموش ہو جائیے. ہاں جہاں غلط ہے ان کو ٹوکیے، جہاں چیز صحیح نہیں ہے ان کو ایک دائرے میں، ایک قاعدے میں، ایک صحیح طریقے سے ان کو آپ کہیے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کرو اپنا. مگر اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو اذیت دینا، اس کو جان بوجھ کے شوہر سے کٹوا دینا، اس کو جان بوجھ کے شوہر سے الگ کروا دینا، اس کو جان بوجھ کے شوہر کے ذریعے تکلیف پہنچانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ do not harm or commit aggression. This is a clear statement that returning the wife after divorce, if a person whose intention is to live together amicably and not to cause harm to the wife, if someone intends to cause harm, Allah Ta'ala does not allow him to return his wife back. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی نیت آ جاتی ہے دل میں کہ میں اس کو واپس اس لیے لے کے آؤں گا تاکہ میں اس کو تکلیف دوں، میں اس سے بدلہ لوں، میں اس کو اذیت پہنچاؤں جو کچھ نے میرے ساتھ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھر لوٹاتے نہیں ان کی بیویوں کو. اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتے. کیوں؟ کیونکہ انما العلم بما ان اللہ تعالیٰ یعلم الجہر وما یخفی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہے اور جو چیز جو ہے پوشیدہ ہے اور جو چیز کھلی ہوئی ہے. یہ پیاری عزیز بہن، باتوں کو ہم سوچیں سمجھیں کہ انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، فریبی نہ کرے.
کسی کو لے کر کے کسی بھی انسان کو لے کے، چاہے وہ داماد ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، انسان کبھی بھی کسی کو دھوکے دینے کی نیت سے کام نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. So there was a benefit in it for him and for his father. He did not identify himself to them in the first encounter in order to make meeting with his parents more impressive. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو کہہ سکتے تھے یوسف علیہ السلام کہ میں یوسف ہوں علیہ السلام، مگر انہوں نے یہ چیز نہیں کی، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے والد سے وہ ملنا چاہتے تھے، اپنے والد کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. جو تڑپ یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، وہی تڑپ یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی. بظاہر سے بات ہے، یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تڑپ تھی وہ زیادہ تھی، جو تڑپ یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی وہ زیادہ تھی، کیونکہ وہ ایک عمر، وہ ضعیف ہو چکے تھے، ایک طریقے سے نابینا ہو گئے تھے تکلیف اور درد میں، اور یوسف علیہ السلام ابھی پھر بھی ایک نوجوان تھے. تو جو کچھ ہوتا ہے، اگر اس میں حکمت ہے، بصیرت ہے، خیر ہے، احسان ہے اور اچھائی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر اس میں برائی ہے، فریبی ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، جھوٹ ہے، تو اس چیز میں صرف اور صرف نقصان ہے. This is Allah Ta'ala's way. When He decides to make His servant achieve a noble cause, He creates obstacles in its way, so that when it is achieved, it causes more happiness. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں، جب اس کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے زندگی میں پہلے مشکلات دیتے ہیں. اس کے الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اور جب وہ ان مرحلوں کو، امتحان کو، مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے دین کے دائرے میں، شریعت کے لحاظ میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے بقول کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان کو اجر دیتے ہیں، اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا حساب ان کو اجر دیتے ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو اچھائی دیتے ہیں تو پھر وہ خوشی کا عالم الگ انداز میں ہوتا ہے. تو یہی بھی بات آتی ہے، یہاں پہ ایک طریقے سے صبر بھی سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کی وسوسوں پہ نہ جائیے، خطوات شیطان، اس کے نقش و قدم پہ نہ چلیے، اس کی باتوں میں آ کے غلط قدم نہ اٹھائیے، بلکہ صبر کیجیے. اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہی ہیں، اس کے بعد جو ملے گا وہ بہترین ملے گا. اور ہمارے لیے اس وقت بہترین مثال جو ہم لے سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہے، کہ صحیح میں کتنی تکلیف سے وہ گزرے. بچے تھے وہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، سگے بھائیوں نے ان کو کوڑیوں کے دام، بہت ہی کم تر دام میں بیچ دیا. پھر عزیز کے گھر میں جہاں پلے بڑے، عزیز کی بیوی ان کو جو ہے اس کو جو ہے غلط طریقے سے ان کو جو ہے مال کرنے لگ گئی. ہر 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 قدم پہ، ہر عمر پہ امتحان ان کا. مگر کہیں بھی ان کی کہانی میں یا ان کے بارے میں کلام پاک میں ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید ہو گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتی ہوں، یا کہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خفا بظاہر کیا. انہوں نے نہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے وہ. لہٰذا آخر کار اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، میں یہی کل سوچی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ایک بہترین خواب سے شروع ہوئی، جس خواب میں دیکھتے ہیں کہ ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے جھک رہے ہیں. اور پھر اگر ہم کہانی پڑھیں یوسف علیہ السلام کی، تو کہانی ایک طریقے سے اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ چاند و سورج یعنی ان کے والدین اور جو ستارے تھے ان کے بھائی، سب نے جا کے ان کے سامنے آخر کار اپنے آپ کو جھکایا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ اکبر. تو کبھی کبھی آپ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے بہترین اجر کو حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. شکایت نہ کریں، شکوہ نہ کریں، غم آ بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں. یہی پیاری سی بہنوں، ان باتوں کو ہم صحیح اندازے میں لیں، صحیح طریقے سے سیکھیں. اپنے دماغ میں جو شیطان بدگمانی لاتا ہے اس کو ہم بالکل گھر نہ دیں. یہی تو اس کا وار، یہی تو اس کے ٹرکس ہیں کہ جائز طریقے کو نعوذ باللہ ناجائز قرار کرنا، اور ناجائز چیز کو جائز قرار کر دینا.
This is Allah Ta'ala's way. When He decides to make His servant achieve a noble cause, He creates obstacles in its way so that when it is achieved, it causes more happiness. It is like the entrance of the heaven by the righteous people after going through the hardship of death, resurrection, reckoning, and crossing the bridge. अगर अल्लाह सुब्हान ताला चाहते तो जब क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान खड़ा करेंगे और उसी के बाद फ़ौरन बाद ही अगर अल्लाह ताला चाहते मीज़ान के बाद क्या होगा मीज़ान के बाद अल्लाह ताला हिसाब किताब चेक करेंगे उसके बाद क्या होने वाला है उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये होगा कि मीज़ान के बाद जब नामे अमाल दे दिया जाएगा तो इसके बाद फ़ौरन जो जो नेक्स्ट स्टेप होगा काफ़िर लोग जहन्नम में फेंक दिए जाएँगे जो काफ़िर थे और जो मुसलमानों में जो लोग थे फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे मुसलमानों में 2 लोग बढ़ जाएँगे जो सच्चे मुसलमान थे मुमिनीन दूसरे मुनाफिकीन वो लोग आब कौसर के मरहले से गुजरेंगे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे रहेंगे आब कौसर उसके बाद फिर उनको पुलसरात पार करना है आप ये देखिए, एक और इम्तिहान से गुज़रना है मुसलमानों को, क़यामत के रोज़ और वो क्या है पुल सिरात सबसे ख़तरनाक पुलिया है वो। क्यों? क्योंकि वो तलवार या बाल की जो है से भी ज़्यादा बारीक और उसके ऊपर जो है क्या है काँटे हैं, तिकोने काँटे और हुक्स की तरह यानी अ, चमड़ी को जो है खींच ले अंदर और नीचे दोज़ख की झुलकती हुई आग है। कितना कितना बड़ा इम्तिहान है ये। कहाँ पे पहुँचने के लिए? बाबुल जन्नह पे पहुँचने के लिए। किसका इम्तिहान है? मुसलमान। तो और फिर जब वो थके-हारे बिल्कुल इन इम्तिहान से गुज़र के कहाँ पहुँचेंगे? बाबुल जन्नह, बाबुल रय्यान क्या होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह दे गोना बी हैप्पी खुश हो जाएँगे वो। मुस्तबशिरा दाहिकतु यानी खुशी-खुशी वो जो अपने जो है खुश हो जाएँगे अपने लोग को देख के, अब जन्नत के दरवाज़े को देख के। वहाँ पे क्या होगा? सलाम, उनको सलाम से उनको अंदर दाखिल किया जाएगा। सारी राहत उनको मिल जाएगी, सुभान अल्लाह। यही प्यारे अज़ीज़ बहनों इन बातों को हम समझें, चीज़ों को हम गलत नज़रिए से ना लें, चीज़ों को हम अल्लाह ताला के दीन से, हक के साथ, हिकमत के साथ उन बातों को हम समझें। He detained his brother in a way which his brothers agreed to be just and fair. यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो बस ऐसे ही कहते भाई बिन्यामीन को रोक दिया जाए। तो क्या होता इसको अगर ये बात कहते वो तो भाइयों के दिल में शक आता, उनको ज़ालिम कहते, बदगुमानी हो जाती, बदज़न हो जाते। फिर वहाँ पे बाहर जाके याकूब अलैहिस्सलाम से कहते भई ऐसे-ऐसे हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल ख़राब हो जाता यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के। मगर देखिए कितनी हिकमत से सुबहान अल्लाह जब आप पढ़िए तो दिल में ही अल्लाह ताला की तारीफ़ें और बढ़ती हैं सुबहान अल्लाह कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने कितने जायज़ तरीके से उस चीज़ को करवाया अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को बता भी दिया कि ताकि बिन्यामीन के दिल में कोई उनका दिल ख़राब ना होता यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, बदज़न ना होता। There are other G. So had he taken him by his power and authority, it would have been considered injustice or foul play. Or this was not in the codes of law of यूसुफ अलैहिस्सलाम शरीयतन ये चीज़ जायज़ नहीं थी कि जिस वो किसी भी गलत तरीके से गलत बयानी से बिन्यामीन को ले लिए होते उन्होंने बहुत साफ चीज़ की कि बिन्यामीन के बस्ते में वो चीज़ निकली लिहाजा बिन्यामीन को रोक लिया गया there are good points here Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam did not immediately start searching their bags before their departure, but they gave them time to load their bags and leave. यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल नहीं किया। जब उनका जो कारवान था, जब एक तरीके से अपनी हर चीज़ को बोरिया चीज़ों को बाँध के जब निकलने लगा या जब वो तैयार हो गए, तब ये चीज़ हुई। Then he sent someone to call them. This removed any doubt of conspiracy. तो यहाँ पे ये भी नहीं रहा कि भई कि कोई कहता है कि ख़ास मंसूबा बनाया गया। It gave the people the impression that he did not notice that something was missing until the caravan departed and got out of the town. Then he needed his drinking cup, which he did not find. Only when he sent his people to call the caravan men, it was a good trick to remove any doubt of a pre-planned trick. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़ेह है कि जो चीज़ थी बहुत ही तरीके से की गई
किसी को जलील नहीं किया गया, किसी को रुसवा नहीं किया गया। और जिस यहाँ तक कहती जिसके जिसके दस्ते से निकलेगा उसको जो है वो सज़ा मिलेगी, ख़त्म बात। The envoy called a loud voice for anyone to hear that the drinking cup of the king was missing and there is possibility that you have taken it. Envoy या उस बंदे को पता था कि किसके पास है। तो ये नहीं उन्होंने किया कि फ़ौरन सीधे उनके पास गए, बिन्यामीन के पास कभी कि उनकी गर्दन पकड़ के कहते हैं या गिरबान पकड़ के नहीं आपने उठाया, नहीं। एक जनरल अनाउंसमेंट था कि ये चीज़ मिसिंग है। सब लोग अपनी चीज़ों को अपने बैकपैक्स को चेक करिए और जहाँ से मिलेगा जिससे वो चीज़ जो है ली जाएगी, उसको जो है गरामा उसको लिए एक जो है सज़ा होगी। The caller said, you are thieves. He did not mention the object which was stolen until the people asked, what have you lost? Only at this point they knew that the drinking cup of the king was missing. It was also a good trick that the men of Yusuf al-Islam asked the brothers, what is the penalty of stealing? They replied that the penalty will be the detention of a person in whose bag the cup is found. They accepted to be tried according to their law, not by the law of the king. तो यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे ये कहा गया कि सुभान अल्लाह कि जिसके पास से वो जो चीज़ गरामत या जो चीज़ मिलेगी, तो अब आप बताइए मिस्र का सिपाही कह रहा है कनान के लोगों से कि आप लोग मुझे बताओ कि क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं अपनी सज़ा नहीं बता रहा हूँ, यानी हम मिस्र की सज़ा नहीं बता रहे, आप अपनी सज़ा बताइए कि क्या है? तो उनकी सज़ा क्या थी कि जिसके पास से भी वो चोरी का माल मिलेगा, उस इंसान को आप अपने पास कैद कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और फिर आपको जो सज़ा देनी है, फिर आप उसको दे दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात भी पता थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से किया। सुबहान अल्लाह। Now he also cleverly arranged for the king for the search of the bags of the other before searching the bag of the person who did it, who had it. उन्होंने सब जनरल था ये कि हर कोई चेक करे कि हर किसी का चेक किया जाए. So they had no doubt of any conspiracy. If he had started with searching his brother's bag and found his property there, they would have thought that why he started with him and not with us. It must be a pre-planned scheme. One can imagine that when he searched their bags and did not find his vessel in them, he may have said, well, I do not think that you are thieves, and I do not think that this man has taken anything. There is no need to search his bag. And they may have said, no, you have to search his bag. That will satisfy you and clear our name. When they insisted, he opened the bag and of his brother and found it vessel. तो ये था कि उन अलग-अलग बातें हुई कि अगर वो सिर्फ डायरेक्टली जाके बिन्यामीन से कहते तो फिर ज़ाहिर सी बात थी लोग कहते भाई कि ख़ास तौर से इन्हीं के पास क्यों जाया जा रहा है, औरों के पास क्यों नहीं गए? मगर एक जनरल बात हुई कि सारे भाई चेक करें और सब जब चेक किया गया तो बिन्यामीन के बस्ते से वो चीज़ निकली और फिर उनको जो है ले जाया गया। This was a good plan and it was Allah Ta'ala arrange it in that way. The knowledge of the required trick by which the obedience of Allah Ta'ala and His Messenger can be carried out and the truth can be established and falsehood be defeated is a matter by which Allah Ta'ala raises the status of a servant. Now one has to remember that Yusuf alayhi Islam himself was the victim of many tricks. अच्छा अब हम इसको जो है देखें, अब हम इसको कंपेयर करें कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया। His brother tricked him and took him away from his father. They sold him like a slave. The wife of the governor seduced him, bolted the door, and invited him to an immoral act. Later, she tried to implicate him by falsely accusing him of seduction or seducing her, and said to her husband, what other than prison or painful punishment should be the reward of someone who tried to dishonor your wife, you wife?" She played a trick with him by gathering women and presenting him to them in order to justify her infatuation with him. अब बताइए 5 चीज़ें बताई जा रही हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी किया उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को इसलिए रोकना चाहा। पहली बात तो उनकी मोहब्बत थी। दूसरी बात वो चाहते थे कि इस इनको रोकने की वजह से उनके वालिद ज़रूर आएँगे। याकूब अलैहिस्सलाम ज़रूर आते। तो ये इनकी उनकी जो वजह थी, उनकी वजह के पीछे खैर था।
ان کے بھائیوں نے جو کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کو اٹھا کے لے گئے جھوٹ بول کے والد سے، پورا منصوبہ بنائے ہوئے تھے کہ لے جا کر ان کو قتل کرنے کا باقاعدگی سے ان کا پلان تھا، پھر جا کے کنویں میں ان کو پھینک دیا، پھر جب دیکھا کہ کوئی تاجدار وہاں سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو کنویں سے باہر نکال لیا، تو بھاگے بھاگے آئے تاجداروں کے پاس اور کہتے ہیں یہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کیسے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو اس کو بیچ سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو چند سکوں کے لیے یا چند پیسے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھر بیچ دیا، سولڈ ہم لائک اے سلیو، اور غلام کے نام پہ بیچ دیا، یہ بھی تو ٹرک جھوٹ تھا یہ. پھر دا وائف آف گورنر، جو ملک کی جو بیوی جو تھی، جو عزیز کی جو بیوی تھی، انہوں نے کیا کتنا غلط کام کیا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے، دروازوں تک کو جو کنڈیاں لگا دی کہ بھاگ نہ سکے وہ. اور پھر جب دروازہ کھول جب یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ عزیز کو دیکھا، یعنی اس عورت کے شوہر کو دیکھا، اور کیا کہا؟ بجائے بجائے یوسف علیہ السلام کچھ کہتے، ان کی بیوی کہہ بیٹھی، کس کی؟ عزیز کی، بھائی کہ کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جس نے عزیز یا ملک کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالا. نعوذ باللہ. پھر ایک جھوٹ، پھر ایک ٹرک. She played a trick with him. پھر آخر کیا تمام مصر کی خواتین کو بلایا، جو امیر زادیاں جو تھیں سب کو بلا کے بٹھوایا، اور پھر ایک اور ٹرک کیا کہ سب کے ہاتھوں میں جو ہے کینو یا کوئی پھل دے دیا اور تیز دھاری دار چاقو دے دیا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا تو سب لوگ ان کو دیکھ کر کے حیران. پھر الگ الگ منصوبے، صرف اب یہ جو چیزیں تھیں چیزیں غلط تھیں، ناجائز تھیں. یہ چیزیں، ان چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی. مگر جو یوسف علیہ السلام نے کیا، انہوں نے صرف اس نیت سے کیا کہ پہلے اپنے بھائی کو روکتے اور جائز طریقے سے، ایک طریقہ جو تھا. اور پھر جب بھائی واپس گیا تو یہ نہیں کہ ان کو چور کی طرح رکھا، نہیں، اپنے ساتھ انہوں نے رکھا. The women were also involved in plotting, which made him pray to Allah Ta'ala to protect him from their tricks. Their plot against Yusuf alayhi salam consisted of the following. یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے، بار 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 کوئی نہ کوئی جو ہے مکر، کوئی نہ کوئی پلاٹ، کوئی نہ کوئی ٹرک کر رہے تھے، کوئی نہ کوئی مکاری سے ان کو دھوکہ دے رہے تھے، جھوٹ بول 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 کے ان کو دھوکہ دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے ان کو، بار بار اپنے شہوات کی وجہ سے ان کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے، نعوذ باللہ، ان کو کمزور بنانا چاہ رہے تھے اپنی باتوں سے، اپنے طور و طریقوں سے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی یا اللہ میرے لیے قید، میرے لیے سجن بہتر ہے اللہ تعالیٰ، نہ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کے کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. Number one, they said that the wife of the governor is seducing her young slave. They mentioned her with her status and not by her name to show the seriousness of the matter. She had a husband but was trying to seduce someone else. Being the wife of a man of a power and getting involved in immoral act was the most shameful thing. The person she tried to seduce was a slave and not free from outside, not free man from outside. الگ الگ جو ہے منصوبے یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ گورنر کی بیوی کو جو ہے وہ مائل ہو رہے ہیں، اور یہ سب باتیں بنانی شروع کی. پھر یوسف علیہ السلام کے کردار کے اوپر تہمت لگانا شروع کیا، اور پھر اس عورت کے لیے کہا کہ وہ عورت جو ہے ایک طریقے سے اتنا زیادہ محبت میں جا چکی ہے کہ وہ بجائے کسی اور کو پسند کرنے کے جو ہائی کلاس کا ہوتا ہے، وہ ایک اپنے غلام کے معاملے میں پڑ رہی ہے وہ چکر میں. This slave lived in her house and was under her control. It was really bad for her to trap a member of the household. She was one who took initiative. She fell so deeply in love of him that it reached to the center of her heart. تو الگ الگ باتیں کہ کس کس گہرائی تک وہ عورت پہنچ رہی تھی، اور گہرائیوں کی وجہ سے کیا کہ وہ غلط قدم کو اپنا رہی تھی، نعوذ باللہ. The incident proved that he was more decent, chaste, and faithful than her. She tried to seduce him, but he refused because of his dignity, shamefulness, and modesty. The women who used the future tense in their statement in describing her act to show that she had been doing it for long and she was going to continue in her attempt. اور یہاں یہ بھی نہیں کہ جب بات واضح ہو گئی، عزیز بھی ان کے شوہر بھی جان گئے پہ یہ کیا کر رہی ہے، یہی ہے جو گناہ کر رہی ہے، کیونکہ عزیز نے کیا کہا اپنی بیوی سے، کہا کہ توبہ کرو تم جو تم حرکتیں کر رہی ہو، اور وہ جان گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں. اس کے باوجود وہ عورت نہیں رک رہی تھی، اس کے باوجود وہ آگے بڑھی جا رہی تھی، نعوذ باللہ. So they said, we find her in grave error. We considered her behavior very bad and unacceptable.
They described her intense love and constant effort to seduce him. She tried to all means to make him accept her offer. उसने हर मुमकिन काम करना चाहा कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ गलत तरफ चले जाते, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि या अल्लाह, मैं कैद को ज़्यादा बेहतर चुनना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे imprison me, that would be better than me facing their constant trial, constant tricks, constant ways of deception. Yeah, alhamdulillah. When she learned about their criticism, she plotted a great scheme. She prepared a banquet and invited them and kept Yusuf alayhi salam away. It is said that she adorned him and put on the best attire. वहीं ये जो हमने पढ़ा था इब्न कतीर रहमतुल्लाह की किताब क़सस अल-अंबिया में, वही यही एग्जैक्ट पैसेज है ये कि she adorned an attire, यानी सबसे बेहतरीन, it was said she adorned him, यानी बेहतरीन लिबास उनको पहनवाया गया और बहुत बहुत ही उनको सवारा गया, किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को. देन शी प्रेजेंटेड हिम ऑल ऑफ अ सडन टू देम, और यका उन्होंने क्या किया, एब्रप्टली यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया सबके सामने. दे वर कंप्लीटली शॉक्ड बाय सीइंग द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन बिफोर देम, एंड in their shock they cut unconsciously their hands by the knives that they had for eating. नहीं है कि उस बात को फिर से इस वाक़ये को बयान किया जा रहा है. ये वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिमाग में ताज़ा है, क्योंकि अभी हम लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हमने उनकी कसस कहानी को पढ़ रहे थे. तो सुबहान अल्लाह, जैसे हमने पढ़ा था और अभी हम जो देख रहे हैं वो यही है कि सब ख़वातीन वो क्या कह बैठी कि ये बेशक ये एक फ़रिश्ते हैं ये, और यानी वो हैरान थी कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जो है इनको बनाया है अलैहिस्सलाम. यही है प्यारी अज़ीज़ बहनों कि इंसान अलग-अलग जो ट्रिक्स को इस्तेमाल करता है, झूठ बातों को, मक्कारी को, गलत बयानी को, सिर्फ़ अपने काम को बनवाने के लिए, इन सब चीज़ों से इंसान बिल्कुल परहेज़ करे. इन जगहों की तरफ ना जाए, हक़ की तरफ जाए, सच की तरफ जाए, झूठे वादे ना करें, झूठे बातें ना करें. अगर आपके अख्तियार में वो काम नहीं है, उस काम की तरफ मत आगे बढ़िए. किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाइए, किसी के दिल को ना तोड़िए. किसी को अज़ियत ना दीजिए, किसी की बेटी को तकलीफ़ ना पहुँचाइए, किसी के बेटे को तकलीफ़ ना पहुँचाइए, भाई-बहनों में किसी के हक़ को ना मारिए, जिसका जो हक़ है उसका हक़ अता कीजिए. जानबूझ के आप अपना पैसा ले रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपना अपना माल ले रहे हैं. बहन के माल को या और औरों के माल को आप नाहक उसको जो है अलग-अलग बातें कह के उसको छुड़वा दे रहे हैं, या उसको उसका हक़ नहीं दिया जा रहा है. गलत बातें हैं ये. अल्लाह ताला अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहे हैं. अल्लाह ताला हर हर चीज़ को जान रहे हैं. अल्लाह ताला अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन. अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई हमारे लिए जो है हाफ़िज़ या हमारे काज़ी या हमारे जज नहीं हो सकते हैं. तो याद रखिएगा, इंसान जो बोता है वही काटता है. अगर आप मक्कारी है, धोखा है, फ़रेबी है बोएँगे, वही चीज़ फिर आप काटेंगी हराम तरीके से. अब वो चीज़ आपके लिए अज़ाब बन जाती है. मगर जो इंसान सच्चाई को, हक़ की बात को, अच्छाई को बोएगा, हल जज़ाउल एहसानु इल्लल एहसान. अल्लाह ताला एहसान का जज़ा एहसान की शक्ल में देते हैं बिइज़्निल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. आप सभी तशरीफ़ लाएँ. उम्मीद है आज की बातें आपको समझ में आई हों. बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दीन को अपनी मर्ज़ी से मत आप बदलिए. अगर आपको कोई चीज़ शक आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे फ़ुक़हा, ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं, जो आपको दीन की, शरीयत के रोशनी में सही बात बता सकेंगे. अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, उसको क्लेरिफ़ाई कीजिए. मगर अपने मन से चीज़ों को टोल-मटोल ना करें, उसको हम मैनिपुलेट ना करें. हमारा दीन बहुत वाज़ेह, बहुत साफ़ है. उसमें कोई शक व शुबा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. जो चीज़ें और कौमों की मुशाबहत करती हैं, और वो चीज़ अगर वो नाजायज़ तरीके से हो रही हैं, उन जगहों पे आप ना जाइए. मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जिन जगहों पे फ्री मिक्सिंग है, जिन शादियों में, उन शादी पे मत ना जाइए. वो शादी हमारे लिए कायदे की नहीं है. जहाँ पे सेग्रीगेशन है, औरतें अलग हैं, आदमी अलग हैं, कोई गैर महरम इस तरफ नहीं आ रहे. अगर 1 आध 2 आ भी जाते हैं, क्योंकि वो लड़की के वालिद हैं या भाई हैं, कोई ज़रूरियात की वजह से आ रहे हैं, उतनी देर अपने चेहरे को आप ढकिए, अपने आप को आप बुर्का या अबाया डाल लीजिए. जहाँ पे सेग्रीगेशन है वो जायज़ है, मगर जहाँ पे खूब अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए कि जहाँ पे जो है अल्लाह ताला की नाफ़रमानी हो रही है, उन जगहों पे से जाने से इंसान क्या करे, परहेज़ करे. अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، یہ بھی ایک امتحان ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے ان امتحان میں آسانی لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی لے کر کے آئے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گر گرائیے، دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راہ دکھائیے، مجھے حق کی بات بتائیے، مجھے وہ بتائیے، مجھ سے وہ کرائیے جو جائز ہے، مجھے ہر اس کام سے بچائیے جو چیز آپ کو پل بھر بھی ناپسندیدہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک